کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام معزز مکرم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز طالب علموں، آج ماہ رمضان المبارک کی 28ویں رات ہے غالباً۔ آج جامعہ فاروق اعظم عیدگاہ جڑاوالا میں اس مدرسے کے صدر محترم جناب الحاج خان رضی الرحمن خان صاحب کو بالخصوص میں مبارکباد دیتا ہوں۔ الحمدللہ اس مدرسے میں 4 ختم قرآن رمضان المبارک میں باقاعدہ طور پر ہوئے۔ ہمارے بچوں کے طالب اور استاد عزیزم قاری مرتضیٰ صاحب نیچے مسجد کے، انہوں نے قرآن ختم کیا ہے۔ ایک طالب علم ادھر کمرے میں سنا رہا تھا تو وہاں قرآن اس نے ختم کیا، جو پرسوں کا ادھر دعا مانگی گئی ہے۔ اور ایک ہمارا یہاں سامع بھی تھا، اور یہاں قرآن سننے کے بعد نفلوں میں اس نے 5 دنوں میں 7 دنوں میں اس نے قرآن ختم کیا۔ اور وہ بچہ یہاں چھوٹا سا میرے سامنے تھا، اس نے اس سال وفاق کا امتحان بھی دیا۔ تو یہ روزانہ 5 پارے روزانہ سناتا ہوں۔ تو یہ میں، آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں، ادارے کے ذمہ دار بھی ہیں، اور میں آپ کو بالخصوص مبارکباد دیتا ہوں کہ ان قرآن سنانے والوں میں ایک میرا بیٹا حافظ محمد وقاص بھی ہے، جس نے ادھر سنا ہے اور آپ نے سنا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ دنیا کی نظر سے اگر سوچا جائے تو دیکھا جائے تو بہت بڑی سعادت مندی، ہم زیادہ بنگلے، زیادہ کوٹھیاں، زیادہ زمیندارے، زیادہ صنعت کاری، زیادہ تجارت اور جاہ و جلال اور اچھی شہرت، یہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی نعمتی علماء ہے۔ لیکن حقیقتاً جو اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی عزت، عظمت اور شہرت کا ذریعہ ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ اور یہ دین عام آدمی کو نہیں ملتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ جس پر اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مسکین ہو، چاہے وہ فقیر ہو، اس کو دین کی سمجھ نصیب کرتے ہیں۔ اور جس کو دین کی سمجھ آ جائے وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے اور اللہ کا عاجز بندہ بن جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، عجز و انکساری کرتا ہے، تکبر اور غرور سے بچتا ہے، تو اللہ اپنے علوم کی خاص بارش اس کے سینے میں نازل فرماتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کائنات میں کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جس کا کوئی بھی بچہ، بڑا، بوڑھا، بزرگ، پیر، غیر پیر، کوئی سکالر، کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی بھی حافظ قرآن آپ کو ملے گا۔
کسی بھی کتاب کا آپ کو حافظ کوئی نہیں ملے گا۔ حالانکہ باقی بھی 3 کتابیں آسمانی ہیں، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، قرآن بھی ہے، صحیفے بھی ہیں، لیکن کسی کتاب کا حافظ اس دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، کوئی قرآن کے علاوہ اسی صورت میں جس طرح ان کتابوں کا نزول ہوا ہے وہ اپنی اصل صورت میں کوئی بھی کتاب دنیا میں نہیں۔ اگر اصل صورت میں ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، اور یہ اصل صورت میں اس لیے ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اور کلام جو ہوتا ہے یہ بولنے والے کا حصہ ہوتا ہے۔ کلام اللہ اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ کو فنا نہیں، اللہ کو خاتمہ نہیں اللہ کا، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی فنا نہیں، خاتمہ نہیں۔ اللہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور اس کا کلام بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے ہیں ان سارے نبیوں کو خدا تعالیٰ نے بہت اعلیٰ قسم کے معجزات سے سرفراز فرمایا ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بظاہر عقل تسلیم نہ کرے لیکن کام ہو جائے۔ مثال کے طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جانوروں نے بھی کلام کیا ہے، اونٹ بھی بول کے بتا رہے ہیں۔ پانی کا فقدان ہے، نبی پاک نے اپنے ہاتھ کو ایک پیالے میں ڈالا ہے تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکل پڑے۔ 1400 لوگ پانی سے پیٹ بھر گیا، برتن بھر لیے، جانوروں نے پی لیا، لیکن پانی انگلیوں سے جاری اور ساری رہا۔ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے درخت کو اشارہ کیا، وہ جڑوں سے اکڑ کر حضور پاک کے قدموں میں آ گیا۔ بظاہر عقل نہیں مانتی لیکن یہ معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو حکم خدا کا ہو اور ہاتھ میرے نبی کا ہو، یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اور کرامت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے پاک باز بندے ولی اللہ، اللہ کے دوست ہوں، تقوی والی زندگی گزارنے والے ہوں، اور ہاتھ ولی کا ہو، حکم میرے خدا کا ہو، اس کو کرامت بولتے ہیں۔ کرامت بھی پر حق ہے اور معجزہ بھی پر حق ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح کے لیے تشریف لے جانے لگے تو مقام حدیبیہ پہ ایک کنواں تھا چھوٹا سا، تو پانی کی بڑی کمی تھی اور کنواں خشک تھا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں پڑاؤ ڈالنا پڑے گا، تو یہاں تو پانی کوئی نہیں ہے اور کنواں خشک ہو رہا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ میں پانی لیا اور اس کنویں میں ڈال دیا۔ اب تھوڑا سا پانی کنویں میں گیا ہے اور کنواں ابلتا ہوا پانی کنارے تک آیا اور شہد کی طرح میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جنگ خیبر فتح ہونے لگا تو حضور پاک نے فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا۔ تو صدیق اکبر آئے، حضرت عمر بن خطاب آئے، حضرت عثمان بن عفان آئے، دیگر صحابہ کرام آئے، سارے صحابہ کرام بیٹھے۔ حضور پاک نے فرمایا میرے علی کہاں ہیں؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آنکھوں کی مرض میں مبتلا ہے اور ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا ان کو میرے پاس لے آؤ۔ آنکھیں دکھ رہی تھی، حضور پاک نے اپنا لعاب آنکھوں پہ لگایا اور اسی وقت سے ضیاء ہو گئی۔ حضور پاک نے ان کو جھنڈا پکڑایا، فرمایا علی تیرے ہاتھ میں یہ اسلام کا جھنڈا دے رہا ہوں اور خیبر کی طرف رخ کر لے، پروردگار تجھے ابھی فاتح بنا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہے وہ تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو وہ جھنڈا سیدہ عائشہ کا دوپٹہ تھا۔
گویا میرے محبوب پیغمبر نے عرش والے کو کہا مولا علی کی بھی لاج رکھنا اور اس جھنڈے کی بھی لاج رکھنا. یہ دوپٹہ ہے سید عائشہ کا اور ہاتھ ہے شیر خدا کا. بیٹا ماں کا دوپٹہ تیرے سامنے پیش کر رہے آج یہودیوں کو ناکام کرتے اور اسلام کو کامیاب کرتے. تو یہ معجزہ ہے کس کا؟ میرے نبی کا. حکم میرے خدا کا ہے اور معجزہ نبی کا ہے. ان بہت سارے معجزات ہیں جو سارے نبیوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو سارے نبیوں کے سارے معجزات اکٹھے کر لیے جائیں تو حضور کے ایک بھی معجزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب ان معجزات میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے حضور پاک کو عنایت فرمایا ہے وہ معجزہ قرآن ہے، وہ معجزہ کلام اللہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی کتاب دنیا میں حافظ کوئی نہیں بن سکا، نہ اپنے سینے میں محفوظ کر سکا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ جس کو نہ تجارت کا پتہ ہے، نہ عدالت کا پتہ ہے، نہ ماں باپ کے آداب کا پتہ ہے، نہ اس کو اکیلے سفر کا پتہ ہے، نہ سونے کے آداب ہیں، نہ جاگنے کے آداب ہیں، نہ کھانے پینے کی تمیز ہے. پوری طرح وہ بول بھی نہیں سکتا، پوری طرح وہ لباس بھی نہیں پہن سکتا. لیکن ایک بچے کو کھڑا کر دو اور وہ الف لام سے شروع کرے گا بناس تک قرآن ختم کر دے گا. یہ معجزہ ہے میرے پیارے محبوب پیغمبر کا. اس لیے اس کی حفاظت بھی منوان اسی طرح ہے اور آج محفوظ بھی یہ اسی طرح ہے. نہ زبر بدلی، نہ زیر بدلی، نہ پیش بدلی، نہ مد بدلی، نہ شد بدلی، نہ صورت بدلی، نہ آیت بدلی، نہ مفہوم بدلا، نہ معنی بدلا. اسی طرح رہا، رہے گا، قیامت تک رہے گا. جب تک خدا باقی ہے اللہ کا قرآن بھی باقی ہے. تو جب تک قرآن باقی ہے تو رسول اللہ کی رسالت بھی باقی ہے. جب تک قرآن باقی ہے تو نبی کی شریعت بھی باقی ہے. اس لیے میں آج آغاز میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. یہ جو آج کل ہم لوگ تقریبات کرتے ہیں ان کا اسلام میں کوئی وجود نہیں. اگر اس کو کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے تو اس کی بدگمانی ہے، غلط ہے. یہ ایک عشق ہے رسول اللہ سے، یہ ایک محبت ہے کلام اللہ سے، یہ ایک عقیدت ہے رمضان المبارک سے، یہ ایک اکٹھا مل بیٹھنے کا بہانہ ہے اور ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ ہے. اور یہ بیٹھنا ضروری بھی کوئی نہیں ہے. اگر اس غیر ضروری چیز کو ہم لوگ ضروری بنا دیں گے تو یہ مداخلت فی الدین ہے. اس لیے نبی پاک کے دور میں یہ اکٹھ نہیں تھی، یہ مٹھائیاں تقسیم نہیں ہوتی تھی، یہ آئس کریمیں نہیں چلتی تھی، یہ پھول گلے میں نہیں ڈالے جاتے تھے. آج ہم ڈالتے ہیں. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں وہی بات کروں گا جو دین میں ہے، جو قال اللہ اور قال رسول کا حکم ہے، میں وہی بات کروں گا. کسی مسجد میں وہ مٹی کی پیالیوں میں حلیم ڈال کر نان روگنی نان کھلائے جاتے ہیں، کسی مسجد میں جناب وہ آئس کریم کھلائی جاتی ہے، کسی میں جناب سحری کے وقت مرغے اور بکرے روسٹ کر کے کھلائے جاتے ہیں. میری مسجد میں لوگ زیادہ آ جائیں، میرے مسجد میں اعتکاف لوگ زیادہ بیٹھے، میں اتنے کھانا کھلاؤں گا، میں اتنی سہولت دوں گا، میں ایئر کنڈیشن چلا دوں گا. نبی کے دور میں یہ چیز بالکل کوئی نہیں تھی. جتنی تکلیف دین میں اٹھاؤ گے، جتنی مشقت دین میں اٹھاؤ گے، جتنا قیام کرو گے، جتنے لمبے سجدے کرو گے، جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرو گے، عرش والا دیکھ رہا ہے. انما الاعمال بالنیات، میری نیت ریاکاری ہے تو مجھے ہٹا دیا جائے گا. اگر میری نیت اس کو راضی کرنے کی ہے تو مجھے قبول کر لیا جائے گا. اس لیے تھوڑا کام کر لو لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرو. تھوڑی عبادت کر لو لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. تھوڑی سخاوت کر لو لیکن کسی محتاج کی خدمت کر کے، کسی محتاج کو راضی کر کے. تھوڑی کسی کو کپڑے دے دو لیکن مستحق کو دے دو، جو نفل بھی پڑھتا ہو، جو فرض بھی پڑھتا ہو، جو روزے بھی رکھتا ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے محبوب کبریا پر درود بھی پڑھتا ہو. لباس آپ کا ہوگا،
خوشبو آپ کی ہوگی، پڑھنے والا اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا، اس کی عبادت میں آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ قرآن آج مسافر بچے پڑھ رہے ہیں، جس نے 5 روپے دیے ہیں وہ بھی قرآن پڑھانے والوں میں شامل ہے، قرآن کی عظمت والوں میں شامل ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والوں میں شامل ہے۔ وہ ایک مائی ایک محلے کی رات کو چوک میں ایک دیا جلا کے جا کر سو جایا کرتی تھی، تو کسی نے پوچھا اماں یہ تو دیا جلا دیتی ہے اور تو جا کر گھر میں سو جاتی ہے، اس دیے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگی میرا مقصد اور کچھ نہیں، یہ ساتھ خدا کا گھر ہے، اندھیرا ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی نے تلاوت کرنی ہوتی ہے، میرے جلائے ہوئے دیے سے 2 آیت پڑھ لے گا، ہو سکتا ہے یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بخشش نہیں، تو بخشی گئی، تیری ایک روشنی پر 1 آیت یاد ہو گئی، تجھ پہ جہنم ہمیشہ کے لیے میں نے حرام کر دی۔ میرے بھائیوں، دین کی خدمت ہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی نے آ کے حضور پاک کو شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے کا ایک امام ہے اور وہ عجیب امامت کرتا ہے۔ کہا جی کیا ہوا؟ کہا پیچھے سے قرآن پڑھتا آتا ہے لیکن جب رکوع میں جاتا ہے اس سے پہلے سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہے، قل هو اللہ ضرور پڑھتا ہے۔ تو اس سے پوچھو اس کو اور کوئی صورت آتی نہیں، بار بار وہی پڑھ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بلا لیا، میاں تو بار بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، خیر ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آیات تو مجھے اور بھی بہت ساری آتی ہیں، قرآن کی صورتیں تو مجھے اور بھی بہت ساری آتی ہیں، لیکن سورہ اخلاص میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے، مجھے اس صورت سے اس لیے پیار ہی بہت ہے، لہذا میں جب قرآن رکعت ختم کرتا ہوں رکوع سے پہلے اس سورت کی تلاوت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اس سورت سے تجھے اتنا پیار ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بہت ہی پیار ہے، مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار ہے، مجھے اپنے خاندان قبیلے سے بھی زیادہ اس سورت سے پیار ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس خدا نے محمد کو پیدا کیا ہے مجھے اسی خدا کی قسم اس محبت کو تجھے جنت میں جانا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی صورت ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پڑھ لیتے ہیں سورہ اخلاص، جو 3 بار پڑھ لیتا ہے سورہ اخلاص پورے قرآن کا ثواب ہے، اور جو سورہ تکاثر 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کو 1000 آیت کا ثواب ملتا ہے، اور جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کی حفاظت 70000 فرشتے کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، اور جس نے الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن سنایا سینے میں محفوظ کیا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں اللہ یہاں تک اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک بات پہنچا چکے ہیں کہ اگر حافظ قرآن عالم دین بے عمل بھی ہو، اس کے نیک اور سچی نیت پر، اس کے صحیح دین پڑھنے پر میں خدا کو شرم آتی ہے اس کو جنت میں داخل کروں، وہ لازمی جنت میں جائے گا۔ اور حافظ قرآن میں سمجھتا ہوں اگر عامل بھی ہو، قرآن کا حافظ بھی ہو اور قرآن کو یاد کر کے دنیا سے جائے، جس قبرستان میں حافظ قرآن دفن ہو گیا ہو وہ مسلمانوں کا ہو، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا، اللہ سب کو معاف فرما دے گا۔ معمولی محنت نہیں ہے، ایک آیت پر میرا خیال ہے کوئی 200 مرتبہ رگڑا لگانا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ایک آیت بندے کو یاد ہوتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے 150 رکعت نفل کوئی آدمی پڑھ لے اور اس کے مقابلے میں 1 آیت قرآن کی یاد کر لے، 150 رکعت نفلوں کا 2 نمبر ہے، 1 نمبر آیت قرآن یاد کرنے کا ثواب، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ دیوبند کے علماء بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے علماء تقوی والے لوگ تھے، ایک دارالعلوم کے قریب ایک غریب آدمی آباد تھا، اور وہ غریب آدمی ہر سال تقریباً کوئی 70-80 اساتذہ کی دعوت کیا کرتا تھا، اور دعوت کا انداز کیا تھا اس کا؟ ماش کی دال یا اس وقت کو تھوڑا بہت بڑا گوشت وہ پک جاتا تھا، اور چپاتیاں خود ان کی پھیلیاں پکاتی تھی، اور بڑے بڑے شیخ الحدیث جس میں سید حسین احمد مدنی جو اللہ کے محبوب پیارے نبی کے قبر کے قریب بیٹھ کے 18 سال جنہوں نے بخاری شریف پڑھائی، وہ سید حسین احمد مدنی وہ بھی دعوت میں شریک ہوا کرتے تھے۔
اب دعوت کیا ہے، کون پکارا ہے؟ پورا سال جنگل میں گھاس کاٹ کے لاتا ہے، بازار میں بیچ دیتا ہے، 2 آنے کا گھاس بیچتا ہے، 1 آنا گھر میں رکھ لیتا ہے اور 1 آنا اپنے بچوں پر خرچ کر دیتا ہے۔ جب وہ 6 ماہ کے بعد اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کہ سارے علماء کی حفاظتی کاریوں کی دعوت ہو سکے، اس وقت وہ ان کو کہتا تھا آج میرے گھر دعوت ہے آپ۔ وہ علماء کہتے ہیں خدا کی قسم اس غریب آدمی کی دعوت پورا سال ہماری روحانیت میں تقوی کا ذریعہ بنتی ہے، جو برکت اس کے مسر کی دال میں ہے وہ کسی کے تکوں اور بٹیروں میں بھی نہیں۔ کیوں؟ اس میں اس نے مزدوری کر کے گھاس کھود کے بازار میں بیچ کے علماء کو کھلاتا تھا۔ اب ہمارے مولویوں کا نہ رزق صحیح رہا، نہ ہماری کوئی علمی کوئی کمال رہی، نہ ہمیں کوئی رزق پاک صاحب دیتا ہے، نہ ہم کھاتے ہیں، نہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے، رو رو کے بھی مر گئے، دعائیں ہوتی نہیں۔ لیکن اس رحمان و رحیم پر پھر بھی یقین ہے کہ ہمیں ضرور ان دعاؤں کو جمع کر کے آخرت کا ذریعہ ہمارا انشاءاللہ ضرور بنے گا۔ میں یہ آپ حضرات سے بھی عرض کروں گا کہ قرآن تراویحوں میں پڑھنا ہی دین نہیں، قرآن یاد کرنا ہی اکیلا دین نہیں، بہت ساری رکعتیں نوافل پڑھنے ہی دین نہیں۔ دین رزق حلال کمانا، اس کا نام بھی دین ہے۔ دین اس چیز کا بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، اس کا پورا حساب کرو، اس کی پوری زکات ادا کرو۔ اگر میں ذمہ دار ہوں، میرا 1 مربع گندم کا ہے، تو میں نے اپنی گندم کا پورا حساب کر کے اگر اللہ کے راستے میں نہ دیا تو میری پوری گندم والا رزق مجھ پہ حرام ہے، وہ میرے اوپر حلال نہیں ہے۔ میں نے غریب کا حق کھایا ہے، میں نے مسکین کا حق کھایا ہے۔ اگر طالب علموں کا حق کوئی مولوی، کوئی محتمم، کوئی علامہ، کوئی پرنسپل کھاتا ہے تو عند اللہ یتیموں کے مال کھانے والوں میں وہ مولوی بھی شامل ہوگا۔ اس لیے یہ ساری چیزوں کا ہم لوگوں کو خیال کرنا ہے۔ جب رزق حلال ہمارے اندر جائے گا، جب ہمارا کمائی کے ذرائع حلال ہوں گے اور ہماری آمدن حلال کی ہوگی، ہماری نیت حلال کی ہوگی، ہماری تلاوت قرآن کی ہوگی، ہمارا سجدہ رحمان کو ہوگا، تو پھر مزہ دیکھو، سوال کرو گے پورا کیسے ہوتا ہے، وہ سب کچھ پورا ہوگا۔ اس لیے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، کیا قرآن میں پردے کا حکم نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں پردہ ہے تو قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور قرآن کو ٹھکرا بھی رہے ہیں۔ کیا قرآن میں سود حرام نہیں ہے؟ تو ہم سود خور بھی بنے ہوئے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیا قرآن میں بچی بالغ ہو جائے تو نکاح ضروری نہیں ہے؟ ہم اس کو بھی ٹھکرا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیا یتیم کا مال کھانا حرام نہیں ہے؟ ہم جو تکڑے لوگ ہیں وہ غریب پر مسلط ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا غریب کا ہم حق نہیں کھا رہے؟ ہم مجرم نہیں ہیں؟ قرآن پڑھنے کا مقصد اس لیے قرآن میں 18,000 مسائل بتائے گئے ہیں، 18,000 مسئلوں پر، 18,000 بنیادی اصولوں پر ہم لوگ 2 یا 4 مسئلوں پر شاید عمل کرتے ہوں، وگرنہ سارے کے سارے ہم فارغ کر کے بیٹھے ہیں۔ اس لیے قرآن پہ عمل کرو، قرآن پہ مولوی عمل کرے، قرآن پہ پیر عمل کرے، قرآن پہ قاری عمل کرے، قرآن پہ شاگرد عمل کرے، قرآن پہ مقتدی عمل کرے، قرآن پہ محلے دار عمل کرے، تو پھر قرآن کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے کہ کبھی کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ اتنا آتا ہے کہ میں اس بستی کو غرق کر دوں، ہر وقت میری نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، لیکن جب مجھے غصہ میرا پہلے آسمان پر آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں تو ہو کیا رہا ہوتا ہے، معصوم بچے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ہاتھوں میں قیدے لے کر، ہاتھوں میں قرآن کے اوراق لے کر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے بچوں تمہاری تلاوت و عبادت کی وجہ سے میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اس لیے یہ مدارس کا قائم رکھنا، یہ مدارس کو خیال رکھنا، یہ آپ میرے بھائیوں کا کام ہے۔ اللہ نے آپ کو صاحب نصیب بنایا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو تمنگری دی ہے۔ اگر کسی مولوی پر کوئی مشکل آ جائے تو دین سمجھ کے ساتھ دو، اگر کوئی بچہ کسی مسئلے کا شکار ہو جائے تو دین سمجھ کے اس کا ساتھ دو۔ اگر ادارے میں کوئی آفات آ جائے، یہ اکثر بچے یہ جو
ایسے پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں نا تو یہاں پر بچوں کے اتنا سا روڑا بن جاتا ہے، وہ بیٹھ کے فرش کا وہ روڑا بننے سے زخم ہو جاتا ہے، اور وہ بچے پھر کئی بخار کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بخار کی وجہ سے وہ بیچارے کئی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ڈاکٹروں کی ٹیم فیصل آباد میں بنی تھی، اور ڈاکٹر پوچھتے تھے مدارس میں آ کر کسی بچے کے وہ روڑا سا جو بنا ہوا ہے وہ پھولا تو نہیں، بتاؤ ہم آ کر بچوں کا علاج کریں گے۔ پھر بچے جو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں رات کو یا دن کو، وہ جڑ کے بیٹھتے ہیں اور جڑ کے ہی سوتے ہیں، تو خارش کی مرض زیادہ ہو جاتی ہے بچوں کے جراثیم ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اتنی میڈیسن اب تو خیر کچھ سہولت ہو گئی، پہلے تو ملتی نہیں تھی۔ تو آپ یقین جانیں میں نے ایسی بھی حالت دیکھی کہ بچوں کی یہ انگلیاں دیکھی نہیں جاتی تھی پاؤں اور ہاتھ کی، کہ یار قرآن پڑھنے والے بچوں پر اتنی یہ سخت بیماری ہے، لیکن الحمدللہ خدا رب العزت ہمارے ان بزرگوں کو، ان دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ تو یہ قرآن آج ختم ہوئے ہیں 3، ایک قرآن پہلے ختم ہوا ہے۔ یہ قرآن بہت بڑی شان والی، آن والی اور بڑی اکرام والی کتاب ہے۔ اس قرآن کو پڑھ کے جو بندے کو موت آتی ہے نا، وہ موت قابل رشک ہوتی ہے۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا، عالم برزخ کی قبر میں 2 چیزیں بندے کی سفارش کریں گے، ایک قرآن اور ایک رمضان۔ یہ دونوں چیزیں، روزہ بھی سفارش کرے گا اور اللہ کا قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اللہ کا قرآن کیا کہے گا کہ میں تیری کلام ہوں اور مجھے یہ پڑھنے والا اب تیرے حوالے ہو چکا ہے، یا مجھے میرے باری تعالیٰ قرآن سے نکال دے یا میرے پڑھنے والے کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میں تجھے قرآن سے نہیں نکالتا، تیرے پڑھنے والے کو جنت الفردوس میں داخل کرتا۔ روزہ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے برے کاموں سے، حرام کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دہی سے، فراڈ کرنے سے، یہ ڈھال ہے۔ نہ بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، نہ روزے کی حالت میں بندہ کسی سے فراڈ کرتا ہے، نہ روزے کی حالت میں بندہ کسی کے ساتھ بدعہدی کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے شیطان سے ڈھال بنائی ہوئی ہے روزے کو۔ تو روزہ جو آدمی رکھتا ہے اس نیت سے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اگر وعدہ خلافی کروں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اگر کسی کو گالی دوں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ نے اگر مجھے مجرم پا لیا تو میرے روزے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ جب بندہ اس لائن پہ چل پڑا تو دونوں چیزوں کی سفارش اللہ قبول فرماتے ہوئے دونوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ آج رمضان المبارک ختم، لیکن ایک چیز اور میں آپ کو عرض کروں کہ قرآن ختم ہو رہا ہے، آج کل یا 29 تاریخ تک سارے فارغ ہو جائیں گے، رمضان بھی فارغ ہو جائے گا، لیکن تاک رات 29 بھی ہے۔ ایک لمحہ بھی رمضان کا مل جائے اور ہمیں اللہ توفیق دے دے توبہ کرنے کی، تو یہ یاد رکھو، یہ ڈرنا نہیں ہے کہ 3 عشرے میں نے گزار دیے، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ مطلب تلاوت کی، نہ ریاضت کی، نہ وافر پڑھے، اب میرا کیا ہے، میں تو گنہگار ہی مر گیا۔ اگر آپ 29 کی رات کو 2 رکعت نفل پڑھ کے 2 آنسو گرا دینا تو اللہ سے توبہ کی اپیل کر دیں، خدا کی قسم اگر آپ کی نیت اور میری نیت ٹھیک ہوگی تو لازمی خدا ہم سب کو معاف فرما دے۔ یہ ہمارے رانا اکبر صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کبھی کبھی ادھر بیان کیا کرتے تھے، اور وہ تبلیغی جماعت میں رہتے تھے، درویش سیدھا سے آدمی تھے، تو وہ ایک خوبصورت بات کہتے تھے جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ کہتے تھے یار بات سنو، آپ بازار سے گندم خریدنے جائیں نا تو گندم کی قیمت ہے 1400 یا 1200 روپے، تو آپ نے من گندم لینی ہے، تو اس گندم میں آپ کو کچھ روڑ بھی ملیں گے، کچھ مٹی کی چھوٹی چھوٹی ڈھیلیں بھی ملیں گے، تو 1400 کے بھاؤ میں وہ روڑے بھی بک جاتے ہیں۔ تو اگر ہم پورے کے پوری عبادت نہیں کر سکے، پورے کے پورے اللہ کو راضی نہیں کر سکے، تو ہو سکتا ہے نیک لوگوں میں ہم ان روڑے بن کر ہی آگے سیدھا ہمارا کام ہو جائے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ تو یہ آخری دن ہے، ان کو غنیمت جان کر اپنے رب کو راضی کر لو یار۔ اس دن 2 دنوں کو
اللہ کے ہاں اتنا قیمتی بنا دو کہ عرش پہ راضی ہونے کا اعلان اللہ کر دے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم نے مجھے راضی کر دیا ہے، میرا روزے کا تو احترام نہیں کیا، میرے رمضان کا تو تم نے احترام نہیں کیا، لیکن جاتے جاتے تم نے توبہ کر لی، جاؤ میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ 2 دن باقی ہیں، رب کو راضی کر لو، پتہ نہیں زندگی باقی ہے کہ نہیں۔ یہ ابھی مجھے دوست کا ایک کا فون آیا کہ یار میرا بھائی جا رہا تھا کچہریوں کے پاس، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب اس کو کیا پتا تھا کہ صبح عید میں نے نہیں گزارنی بچوں میں، تو علم تھا۔ یہ ہمارے مفتی عبدالشکور صاحب وزیر مذہبی امور، اس بیچارے کو پتا تھا کہ ایک ہی میرا بچہ ہے، اس کو یتیم چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا تو گھر بھی کوئی نہیں، اس کو پتا تھا اب اس کا کوئی وارث پیچھے کوئی نہیں، لیکن سارے وارث ختم ہو جائیں، عرش والا سب سے بڑا وارث ہے۔ اس لیے اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور اللہ کی کلام کو سچی کلام مانو، اس کلام کے احکامات کو مانو۔ کم از کم جو پرائمری 5 جماعتیں بھی پڑھا ہے نا، اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ لے تو خدا کی قسم وہ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ بھی ہمیں رہنمائی کرے گا کہ قرآن تمہیں یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھو کبھی کبھی پھر اللہ آزمانے پہ آ جائے نا تو آزمائش پر پورا اترنا بہت مشکل ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو اللہ نے آزمایا، یہ بات میں کہہ کے آپ ختم کرتا ہوں۔ وہ 3 آدمی کون تھے، کیسے تھے؟ وہ 3 آدمی تھے، ایک سر سے گنجا، اس کے بال ہی کوئی نہیں تھے بچپن میں، اور ایک تھا نبینا، اس کی نظر ہی کوئی نہیں تھی شروع سے، اور ایک تھا کون، کوڑی، برس کی مرض جس کو چارے چت کپڑا ہو جائے پورے جسم، کوڑ کی مرض ہے، کوٹے میں زیادہ، ادھر کوٹے والی سائڈ میں یہ مرض زیادہ پھیلی۔ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ ان تینوں کو آزمایا کہ دیکھتا ہوں یہ میرا اپنی ایسی حالت میں شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ ان تینوں کو جا کر آزماؤ، ان سے پوچھو جا کر کیا چاہیے تمہیں۔ نبی نے سے پوچھا ہاں بھائی کوئی چیز ضرورت ہے تینوں؟ انہیں کہا 2 چیزیں۔ پہلی میری اپیل ہے نا وہ یہ کہ مینوں میری اکھاں اٹھا دو۔ دیکھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس کے پاس نہیں ہے نا اس سے پوچھو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، مجھے میری نظر واپس دے دو۔ دوسرا، مال میں کیا چیز پسند ہے؟ کہا جی مجھے ایک بکری دے دو۔ کہا جی ٹھیک ہے، دونوں ہو گئے۔ جبرائیل امین نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، نظر واپس آ گئی، اور بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور بکری بھی دے دی۔ اب ایک بکری سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں ہو گئی اور نظر بھی ٹھیک ہو گئی۔ دوسرے کے پاس چلا گیا، ہاں بھی گنجیا تینوں کی چاہیے ہونے کہ یا اللہ سن میرے وال بڑے زبردست ہونے چاہیے، میری زلفاں لش پچ ہونا بکر، میری خوبصورت بال لگن تے نال کے رہنا، مینو مال بھی کوئی چنگا جہ دے دیو۔ انہیں کہ کی مال چاہیے؟ انہیں کہ گائے، انہیں ایک سون والی گائے دے دی۔ ہاتھ پھیرتے برکت کی دعا بھی کر 1، 2، 3، 10، 100، 2 بدیے گئی۔ تیسرا بندہ جس کی بیوی بھی اس سے نفرت کرتی تھی، بدبو دیا ماریا بڑا میں بڑا دور ہو تیری خالی کتنی کوڑی ہے، تیری بد شکلہ دفع ہو جا۔ اس نے فرشتے نے پوچھا ابھی تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے ایک تو میرا جسم ٹھیک کر دیا، جی میرے گھر دے بھی میرے کو نفرت کر دیں۔ یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے۔ جب جوانی ڈال جاتی ہے نا تو دند نکل جاتے، منہ دے لفظ بھی سمجھ نہیں آتے، گھر دے بھی کہتے ہیں بڑا منہ کر کے چپڑا مار تو دوسرا ڈے سے یہ اللہ کی عنایات پر ہم پوری شکر کرتے اللہ کا۔ اب اس کو کیا کہا، ہاں بھائی بتا تو نے کیا لینا ہے؟ اس نے کہا جی پہلا تو میری کھان ٹھیک کر دو، خوشبودار بنا دو، اور دوسرا مجھے مال دے دو۔ اس نے کہا کیا کیا؟ ایک اونٹنی دے دو۔ اونٹنی دے دی، ہاتھ پھیر دیا، برکت ہو گئی۔ چند سال جو گزرے اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جا کر ان تینوں کو آزماؤ، ان کی پوزیشن کیا ہے، میرے دی ہوئی انعامات کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکرے ہو گئے، جا کے پوچھ۔ جبرائیل امین بندے کی شکل میں آئے، سیدھے گئے، سب سے پہلے وہ کوڑی جس کو اونٹ دیے تھے، جس کے جسم کی کھال دی تھی، اس کو پوچھا ہاں بھائی
میں مسافر تے میں منزل مقصود تے پہنچنا ہے، مینوں اللہ دے نام تے جنہیں تینوں عزت دیتی ہے، جنہیں تینوں خوبصورت جسم دیتا ہے، جنہیں تینوں مال دیتا ہے، جنہیں تینوں اولاد دیتی ہے، جنہیں تینوں کمالات دیتے ہیں، اس اللہ دے نام تے کوٹنی دے دے، میں مسافر ہاں، منزل مقصود تے پہنچنا۔ میں کہا ہٹا کٹا ہے تیرے پیودیاں نے پتہ ہی کتنی اوکھیاں بنائیاں، بولا جی اللہ دا نام لیتا چل کم کر، یہ بڑیاں اوکھیاں کمائیاں نے، میں یہ تیرے واسطے اللہ کے نام دے پڑیاں نے، نکلے تو انہیں کہا یار میں تیرے بارے سنیا کہ تیرا جسم بڑے کیڑے چلن دے مترادف سی، بدبودار سی۔ انہیں کہا بھائی جو جمعیا ادو تو ادھر دی خوشبو آتی تھی، اون تے خاص میرے جسم جو خوشبو آتی تھی، تینوں کس پاگل نے آکھیا کہ میرا جسم گندا سی؟ انہیں کہا اچھا اگر تو بولو جی جھوٹ بولتا پیا نا، اللہ تینوں اوویں ہی کر دے جی میں تو ہے۔ ایک کے دم سارے مال بھی ختم، اونٹ بھی کھلے ختم ہو گئے، جسم بھی ختم ہو گیا، وہی بدبودار تھا، بدبودار ہو گیا۔ دوسرے کے پاس گیا، ہاں بھائی گنجیا تیرے سر سے ایک بار کوئی نہیں سی، تو ٹوپی لہندا سے تے بدبو آتی سی، تیرے پھوڑے پچ لگے ہوئے سن تے تینوں اللہ نے بڑی عنایت کی ہے، میں اللہ دے نام تے ہو جائے گا چل وہ ہور ہونا ہے۔ میں تو جمے بڑے خوبصورت طریقے نال، میں تو نواب دا پتر ہوں، اتنا میرا مال، اتنی میری جان، اتنی میری پروار، میں کہ میں تینوں دے دے مار چلے تو۔ انہیں کہا پھر اگر تو اپنے دعوے جھوٹا ہے نا، خدا تینوں اوویں کر دے جی میں تو ہے، وہ بھی گیا۔ تیسرا آ گیا نبینا، نبینے نو جا کے کیا میاں گل سن، میں مسافر اور مجھے ایک بکری دے دے، دودھ بھی پیتا چلا جاؤں گا اور منزل مقصود پر بھی پہنچ جاؤں گا، اللہ نے تیرے اوپر بڑا انعام کیا ہے، اور اگر تو اللہ کے نام پر دے دے گا اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ نبینے نے کہا بالکل تو سچ کہتا ہے، میں بڑا غریب تھا، میں بڑا مسکین تھا، میں بچپن میں ہی اندھا تھا، اللہ نے اپنی کمال مہربانی سے مجھے نظر عطا فرمائی، اللہ نے مجھے یہ بکریاں، یہ اتنا مال عطا کیا۔ ایک بکری کی بات کرتا ہے، اس اللہ کے نام میں جتنا تجھے چاہیے لے جا، میں تجھے انکار نہیں کرتا، خدا کی قسم اس رب کے لیے میری جان کی قربان ہے۔ جبرائیل نے ہاتھ اٹھائے، کہتے تیرے تم 3 ساتھی تھے، تینوں میں تو ہی کامیاب ہوا ہے، تیرے 2 ساتھی ناکام ہو گئے، تو کامیاب ہے، اللہ تجھے اور برکت نصیب فرمائے، اللہ تجھے تیرے خاندان میں تجھے عزت عطا فرمائے، تینوں اللہ ہمیشہ سردار آن اور شان اور بان تجھے رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اگر ہمیں آزمانے شروع کر دے تو بہت مشکل ہے ہم کامیاب ہو جائیں، اس لیے پروردگار کے سامنے روزانہ لجاجت کیا کرو، اللہ قرآن سنانے کی تو نے سننے کی توفیق بخشی ہے، مولا اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اگر رات کے وقت ہم قیام اللیل کرتے ہیں، مولا عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ ربا اگر تو نے رزق دیا ہے تو اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو نے اگر جوانی دی ہے، اس جوانی کو اپنے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اگر تو نے مجھے اولاد دی ہے تو اولاد کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنا۔ اگر تو نے مجھے اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، تو مولا میرا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر فرما۔ مولا مرتبت مجھے کلمہ شہادت نصیب فرمانا، قبر کے عذاب سے مجھے محفوظ رکھنا۔ یہ دنیاوی تصویریں، یہ دنیاوی چدراٹیں، یہ دنیاوی سیاست، یہ دنیاوی وڈیرا پن، خدا کی قسم کوئی کام نہیں آتا۔ کام یہی آئے گا جو اللہ کا قرآن کی تلاوت آپ نے سنی ہے یا پڑھی ہے، یا دنیا سے جا رہے ہو، بڑے بڑے وڈیرے کفن کے بغیر دفن ہو گئے ہیں، ان کو کفن بھی نہیں ملا۔ ہمیں رسول اللہ کے چچا سے بڑا کون ہے جو حضرت سید الشہداء نبی کی زبان سے نکلا؟ وہ جب دنیا سے جانے لگے تو کفن کا کپڑا بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے چچا کے لیے کفن پورا نہیں ہے، میرے چچا کے پاؤں کی طرف گھاس ڈال دو اور سینے پر کپڑے کا ٹکڑا ڈال کر اللہ کے سپرد کر دو۔ کفن سے کامیابی نہیں، اسلام سے کامیابی ہے۔ کفن سے کامیابی نہیں، ایمان سے کامیابی ہے۔ قسم سے کامیابی نہیں، قرآن کے لگاؤ سے کامیابی ہے۔ کفن سے کامیابی نہیں، محمد رسول اللہ کی شریعت کے تابع ہو کر چلنا، اس میں کامیابی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور یہ جتنے بچوں نے سنایا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، پروردگار سب کو قبول فرمائے۔ میرے جتنے نمازی ہیں، خاص کر نوجوانوں میں ہمارے پرانے نمازی تھے، حاجی شریف صاحب اور اجاز صاحب کے والد ماسٹر شفیع صاحب،
یہ میرے آغاز کے چھوٹی مسجد کے نمازی تھے، اور ہمارے لیاقت صاحب تو خیر اللہ رب العزت نے ان کو بڑی ایک مومنانہ انداز دیا ہے، پروردگار ان کو سلامتی اور صحت دے، ان کی نواسی کو خدا تعالیٰ تندرستی دے۔ میرے بھی ایک بھانجا بھی تھا، داماد، اور یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو ہے بچے یتیمی کا واقعہ سنا رہے تھے، ان کا والد پروردگار ہم کو بھی معاف فرما۔ ہمارے حاجی رحمت اللہ صاحب تھے، یہ اصغر صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی بڑے فخر باز تھے، آج بیٹھے ہیں، لیکن تلک الایام نداولها بین الناس۔ ہر بندے کو اپنے انجام کو ذرا غور کرنا چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، خدا کسی کو بھی اپنی گرفت میں نہ لے، ہم ہماری آزمائش نہ کرے، اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے کہ مولا ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، ہم اعمال کے طور پہ بھی کمزور ہیں، ہم نبی کے نہ یاروں میں یاروں جیسا ایمان رکھتے ہیں، نہ کسی ولی جیسا رکھتے ہیں، ہم تو تیری کمزور امت کے ادنے فرد ہیں، ادنے غلام ہیں۔ مولا ہمارے بیماروں کو بھی صحت عطا فرما، ہمارے جو یہ بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے حاجی ریاض صاحب پروردگار ان کو ہمیشہ سلامت رکھے، قطع نظر اس کے کہ میرا کس مسلک سے تعلق ہے، کوئی مسلک نہیں، جس کے سینے میں نبی کی محبت ہے، اللہ کی توحید ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اپنے بھائیوں کو احترام دو، دوستی کا مقام دو، محبت کا خیال کرو۔ جب بھی ان کے تم نے کوئی مسجد کی ڈیوٹی لگائی ہے، جب بھی ان کے تم نے کوئی ذاتی یا اجتماعی ڈیوٹی دینی لگائی ہے، جنہوں نے اپنی دکان کو تالا لگانا پڑا ہے تو لگا دیا، لیکن اپنی ڈیوٹی کو پورے نبھانے والے اب دکان عید کے دنوں میں چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہ قوانین دونوں بھائی، اللہ رب العزت ان کو اسی طرح محبت اور پیار نصیب فرمائے۔ میرے ساتھ انہوں نے بڑے ہی عظیم موسموں جیسا سلوک کیا ہے، اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے، ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے راجہ منیر صاحب ہیں، ہمارے شیخ ابو بکر صاحب ہیں، ہمارے حافظ ریاض صاحب ہیں، یہ مطلب دیگر عبدالرزاق صاحب ہیں، ہمارے شیخ عبدالعادی صاحب کے بھائی ہیں، یوسف صاحب منظور صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے یہ عزیز ہیں، اپنا اکبر صاحب، شیخ ذوالفقار صاحب، ہمارے رانا اپنا کاشف صاحب، یہ سارے الحمدللہ، رانا اکبر صاحب، یہ ان کے بھائی یوسف، یہ بچپن کا میرے ساتھ بڑا پیار اور تعلق تھا، گاڑی لے کر ہم بھاگتے تھے، جاتے تھے جدھر جانا ہوتا تھا۔ آج میں مولوی بن گیا ہوں، یہ بیچارے بیمار بیٹھے ہیں، تو میں اللہ سے خالصتاً اللہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کو سلامتی اور اللہ ان کو صحت والی اپنے بچوں کے اوپر سرپرستی نصیب فرمائے۔ ہمارے خان صاحب کا بیٹا بیمار ہے، گردے کا مسئلہ ہے، خدا تعالیٰ بچے کو سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ ذوالفقار صاحب کی والدہ کو خدا تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دیگر میرے جتنے ساتھی نمازی بیٹھے ہیں، سارے لوگ، یہ بابا جی مجھے تعارف تو ان کا نہیں ہے، لیکن آپ یقین جانیں تہجد کے وقت ادھر میں کبھی بیٹھا ہوتا ہوں تو یہ بابا جی بھی آ جاتے ہیں، تو مجھے یہ نہیں پتا یہ کدھر رہتے ہیں، لیکن میں نے ان کی کمزوری بڑھاپے میں یہ حالت دیکھی ہے۔ پروردگار ان کی آخری جتنی بھی زندگی ہے، خدا تعالیٰ اس بابے کو سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ ہمارے یہاں پر چودھری مقصود صاحب تھے، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اب وہ نہیں رہے۔ نمازی اتنے کہ جمعے میں سب سے پہلے وہ آتے تھے، اور ان کے بھائی ہیں یہ منظور صاحب، یہ بھی پتہ نہیں ہم نے پہلے جانا، یہ انہوں نے بہرحال حالات کے حوالے سے قریب یہی ہیں، زیادہ کمزور ہیں۔ ہماری دعائیں پروردگار ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت والی زندگی نصیب فرمائے، خدا تعالیٰ ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور بھی جتنے ساتھی ہمارے رانا صاحب ہیں، ہمارے دیگر ساتھی بزرگ بھائی ہیں، دوست بیٹھے، نام مجھے نہیں آتا، سب کو خدا تعالیٰ عزت اور سب کو خدا تعالیٰ دین قرآن والی محبت نصیب فرمائے۔ ہمارا یہ مورچی ہے، یہ جوید، یہ بیچارہ بچوں کو تہجد کے وقت اٹھ کے روٹیاں پکاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ پروردگار اس کو صاحب اولاد بنائے، پروردگار خدا تعالیٰ اس کو بھی ان بچوں کی وجہ سے خدا نمازی بنا دے، اور اس کی بھی آخرت اچھی کر دے، اور ہماری بھی آخرت اچھی کر دے، اور مرتے وقت ہمیں سب کو کلمہ شہادت نصیب فرما دے، پیارے نبی کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے۔ دعا بعد میں کرتے، اور میٹھا منہ قاری صاحب لے آؤ۔